اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ اپنی اسکرین کے آگے یہ چینل دیکھ رہے ہیں، اس چینل کا نام عرفان سپیکس ہے اور میرا یہ ویڈیو خصوصی طور اسی کے لیے ہے۔ آج سے تقریباً 3 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنی چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کا انہوں نے ڈسکرپشن رکھا ہے انڈیا بھی ایک مرکز، دجال کے نکلنے کی محنت، دجال کا خروج، مولانا محمد طلحہ قاسمی۔ میں جانتا ہوں اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، دجال کے اوپر بات کرنا یہ تو سب کو پتہ ہوگا جو مسلمان ہے، لیکن بات یہاں پر کچھ اور ہے۔ مولانا محمد طلحہ قاسمی صاحب نے جن چیزوں پر اعتراضات اٹھائے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے، اور اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ سمجھ جائے کہ انہوں نے کیسے دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بنایا ہے، علماء کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، خانقاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ عرفان بھائی، السلام علیکم نہیں ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں وہ اشاروں کو سمجھے، اور جو نہ سمجھے وہ صبر کرے اور سمجھدار لوگوں پر بھروسہ کرے۔ مولانا طلحہ قاسمی نے اس بیان میں کچھ سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا اور بہت سارے گروہ یعنی جنات، شیاطین اور انسان اس کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ یہ گروہ ابھی کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، اس کا جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جب مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ دجال کا گروہ پہلے سے ہی کام کر رہا ہے تو اس پر مولانا کو چین کیسے آ رہا ہے؟ مولانا کو تو ابھی تک اس کے اوپر پھر تیاری کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ مولانا ہم کو بتائیں گے کہ دیکھو اس سے کیسے بچنا ہے، لیکن یہاں پر تو مولانا کچھ اور ہی کھچڑی پکا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھو مولانا کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ مولانا خود ہندوستان میں رہ رہا ہے اور مولانا کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پر دجال کے کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں جو کام کر رہے ہیں، پھر بھی مولانا کو چین آ رہا ہے، پھر بھی مولانا ہندوستان میں بیٹھے ہیں۔ ابھی تک تو مولانا کو پھر کسی اور ملک میں جانا چاہیے تھا جہاں پر دجال کے گروہ والے لوگ نہ ہو۔ بہت کم لوگوں کو اس کا اندازہ ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ باتیں تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں۔ الحمدللہ بہت ساری باتیں اس عاجز کو اتنی تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں کہ اگر وہ ساری تفصیلات مجموع میں عرض کی جانے لگیں تو شاید کہنے والے کے لیے اپنے وجود کا خطرہ ہو جائے۔ ارے مولانا صاحب، آپ ڈرتے کیوں ہیں اپنے وجود سے؟ آپ کھل کر بتائیے، آپ کو تھوڑی کون کچھ بولے گا، آپ کو تھوڑی کسی کے اوپر کچھ بولنا ہے، آپ کو تو دجال کے گروہ کو ایکسپوز کرنا ہے، تو اس میں بھی آپ ڈر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ ابھی دجال کے گروہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن جب کل کو دجال آئے گا آپ تو اس کے سامنے سجدہ ہی کر بیٹھیں گے، کیونکہ آپ کو امت کا نہیں اپنے وجود کا ڈر ہے۔ اس وقت شیطانی گروہ اس قدر سرگرم ہے اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کے مقابلے میں اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بہت سارے سرکش جنوں کو، شیاطین کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بند کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا اور ان کی آزادی اور رہائی کی ایک مدت مقرر تھی۔ بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا خروج قریب آئے گا تو وہ جن رہا کر دیے جائیں گے، وہ شیاطین رہا کر دیے جائیں گے اور وہ سب دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ بعض اہل دل کا ادراک ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ شیاطین رہا ہو چکے ہیں اور وہ دجالی گروہ میں شامل ہو گئے۔ شیاطین کا خاص عمل ہوتا ہے جادو۔ بنی اسرائیل نے جب جادو کی نسبت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف کی، یہ بہت منتخب مجمع ہے، اس لیے میں صرف اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہر بات کی تفصیل نہیں کی جا سکتی اور ہر بات کی تفصیل کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب، آپ کو بات کی تفصیل کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پر امت کا سوال ہے، آپ اس بات کو چھپا نہیں سکتے ہیں، آپ اکیلے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا تاکہ امت بھی ان سب چیزوں کو سیکھ جائے، سمجھ جائے اور امت بھی دجال کے فتنوں سے بچ جائے۔ جو لوگ ان اشاروں کو سمجھ سکیں انہی کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے، جو نہ سمجھ سکیں وہ صبر کریں اور سمجھداروں پر اعتماد کریں۔ مولانا صاحب، ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھ پائے اور آپ ہمیں یہ بھی نہیں بتا پائے کہ ہم کن سمجھداروں پہ اعتماد کریں، وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جانب جب جادو کی نسبت کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جادو کا عمل انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، اور دوسرے یہ معلوم ہوا کہ جادو خاص شیاطین کا عمل ہے. یہ شیاطین صرف جنات نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس صورت میں تو صرف ان جادوگروں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور یہ جادو کرتے ہیں دلوں پر. یہ جس زمانے کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان آتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم معمولات کی پابندی کریں، ہم کر ہی نہیں پاتے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم پڑھ ہی نہیں پاتے. نماز میں دل ہی نہیں لگتا، نماز کے لیے جانے کا دل نہیں چاہتا. گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے. کہیں سے قلوب پر تصرف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا اپنی کتنی صفات کے ساتھ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آپ یوں کہا کریں کہ میں حفاظت چاہتا ہوں اس کی جو سب کا رب ہے، جو سب کا بادشاہ ہے، جو سب کا معبود ہے. کس چیز سے حفاظت چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس. اس کے شر سے جو چھپ کر دلوں پر تصرف کرتا ہے. میں ترجمے میں تھوڑا سا تصرف کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے. میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو چھپ کر دلوں پر تصرف کرتا ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ من الجنت والناس. یہ صرف جنات نہیں ہوتے، یہ جنات بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں. میں آگے ایک اور اشارہ کر دوں کہ اس وقت ایسے مراکز بنے ہوئے ہیں، ایسے مقامات ہیں، اور صرف ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہیں، ہر طرف ہیں، ہر صوبے میں ہیں، ہر ضلع میں ہیں، جہاں ایسے جادوگر مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کا بھی انقطاع نہیں ہوتا ان کے عمل میں. میں تفصیل کے ساتھ جانتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی صاحب تفصیل پوچھنے کی کوشش نہ کریں. میں یہاں پر آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں. مولانا کا سیدھا سیدھا مطلب ہے تبلیغی جماعت والے اور تبلیغی جماعت والوں کا مرکز. یہ باتیں ہر ایک کو بتلانے کی نہیں ہوتی. نہیں مولانا صاحب، آپ کو بتانا ہی پڑے گا تاکہ ہم بھی دجال کے فتنے سے بچ جائیں. اور اس سے کم میں بات سمجھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اتنا عرض کر دیا، ورنہ اتنا بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی. وہاں یہ حال ہے کہ جب ڈیوٹی بدلتی ہے واقعی 24 گھنٹے میں، تو ایک جماعت آ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنا کام شروع کر دیتی، تب پہلے والے اٹھ کر جاتے ہیں تاکہ 1 سیکنڈ کا بھی انقطاع نہ ہونے پائے. ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے. مولانا میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے. آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. اور اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے، اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. سو رہے ہیں مسلمان. ایک ان کو چھوڑ کے لگتا ہے اللہ کی طرف سے ان کو اسپیشل گائیڈنس آئی ہے. ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک کو. فلاں مسجد کے امام صاحب، فلاں محلے کے فلاں ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں دیندار، فلاں جماعت کے ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں مدرسے کے محتمم صاحب اور مفتی صاحب اور مدرس صاحب. اور یہ ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عمومی طور پر بھی سب پر تصرف کیا جاتا ہے. نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے نشانہ بنایا جاتا ہے؟ آپ بھی بتائیں نا کس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آپ ایسے چھپ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کھل کر کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس نشانے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ مسجد جھگڑے، یہ جماعتوں کے جھگڑے، یہ گھروں کے اندر کے جھگڑے، اور یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے بے حیائی کا،
اور نوجوانوں بہت ہوشیار رہو، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اور خود یہی مولانا یوٹیوب پہ بیٹھ کے پیسے کما رہا ہے، جو دوسروں کو درس دے رہا ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ جب فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے یہ تو پتہ ہے کہ پھر تو یہ حرام ہے، اور آپ کا یہاں سے خود چینل چل رہا ہے اس پہ، جس پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو درس دے کے پیسے کما رہے ہو۔ واہ 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 واہ۔ جس طرح اللہ والوں کے بیانات سننے سے ان کی روحانی توجہات سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح بہت سارے پروگرام ہیں فیس بک میں اور یوٹیوب میں جن کو دیکھنے اور سننے سے جو منفی تصرفات کیے جا رہے ہیں وہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے بچ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ دجال کے فتنے کے متعلق بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اس کی نوعیت کا ہم اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً تمام نبیوں نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور ان کے بعد آنے والے جو انبیاء ہیں تمام نے اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس کے پاس کیا پاور ہوگی، کہاں سے یہ نکلے گا، کون لوگ اس کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے فتنے سے مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود اپنی بنیاد پر اس کے فتنے سے بچے اور اس کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا اس کے فتنے سے بچائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کا خاتمہ کرے گے، ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی مہدی علیہ السلام جب رہے گے تو بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہو یہ کتنا پاورفل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ اس کا خاتمہ کرے گے۔ تو دجال کی تو بات ہوئی، اب جو اس کا گروہ ہے وہ گروہ سرگرم ہو چکا ہے، شیاطین جنات اور انسانوں کا، اور وہ ان کا عمل کر رہے ہیں جو دلوں پر جادو کرنا ہے اور نفس کو اپنے قابو میں کرنا ہے، ان کا یہ کام ہے جادو کے ذریعے۔ اس کے اثرات بھی ہم کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو پہلے تو یہ بات سمجھائے کہ ایسا ہو رہا ہے، کہ ان کے سمجھ میں آئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام سرکش جنات، شیاطین اور انسانوں کے وسوسوں سے اور فتنوں سے جو دلوں پر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں دعا سکھائی ہے اور جو نبی نے جو طریقے جو بھی بتائے ہیں اس فتنے کے متعلق، ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان بھائی، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو مولانا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر سیدھا تبلیغی جماعت اور حنفی مسلک کے ساتھ جتنے بھی مسئلے مسائل جڑے ہیں ان سب کو نشانہ بنا دیا۔ اور میں نے جب آپ کی چینل پہ دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بہت بڑے فین ہیں، اس حساب سے میں نے دیکھا آپ کی ویڈیوز۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہے وہ خود بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی بھی چیز کو اپلوڈ کرنے سے پہلے 100 بار تحقیق کر لیا کرو کہ وہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تبلیغ کی برکت ہے، تبلیغ کی برکت ہے، ورنہ میں جب پہلے شروع میں بیان کرنے کھڑا ہوتا تھا یوں ہی ایسے ہلتا تھا، پیر کانپتے تھے، یہ لگتا تھا جیسے اب گرے ہو تب گرے، اور قل واللہ احد بھول جاتا تھا۔ یہی ہوتا ہے، یہ تو تبلیغ کی محنت ہے جس نے انقلاب پیدا کر دیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو داعی بنا دیا، بہادر بنا دیا، جری بنا دیا، سیلف کانفیڈنٹ بنا دیا، خود اعتمادی سے ان کو بھر دیا، احساس کمتری سے ان کو بالکل پاک صاف کر دیا۔ یہ چغت پنا جو ہمارے مولویوں میں رہتا ہے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ہوتی ہے عقل عام اور ایک ہوتی ہے عقل خاص۔ جن لوگوں کے پاس صرف عقل خاص ہو، یعنی وہ 2 کتابیں پڑھ لیں لیکن روزمرہ کی دنیاوی زندگی، گھریلو زندگی،
बाजार की जिंदगी। जब इख्तिलाफ इस शिद्दत को पहुंच जाए कि छोटे छोटे इख्तिलाफात के ऊपर कुफ्र के फतवे, तुम और हम और है, मन दीगरम तू दीगरी, ये तफरका है। इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी में हुआ, ठीक है, और इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में हो रहा है, उन्होंने अपने उस्ताद से भी इख्तिलाफ किया, आपस में भी इख्तिलाफ किया, लेकिन उस इख्तिलाफ को अपनी जगह पर रखिए। इख्तिलाफ और है, इफ्तिराक और है, इफ्तिराक फर्क, तुम और हो मैं और हूं, ये काम गलत है। मिल्लत की एक वहदत उसको बरकरार रखते हुए अगर फिक़ी इख्तिलाफात है, मुख्तलिफ मसाइल में इख्तिलाफ है, कोई हर्ज नहीं है।